اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اپنے عذابوں اور بخشش اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت جلد معاف کرنے والا ہوں اور بڑی رحمت کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرے عذاب، میری سزائیں وہ بڑی ہی دردناک ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ پاک کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العزت بہت جلد بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ فطرتی طور پہ انسان سے کمی کوتاہی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نسی آدم و نسی ذریتہ وخطی آدم وخطی ذریتہ۔ آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی، خطا، نسیان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سے خطا ہو ہی نہ، تم سے غلطی ہو ہی نہ، تو اللہ پاک تم سب کو لے جائے۔ ہم میں اور فرشتوں میں یہی تو ایک فرق ہے۔ فرشتے غلطی سے پاک ہیں، فرشتے غلطی نہیں کرتے، ان کے کھاتے میں گناہ نام کی چیز نہیں ہے۔ اور انسان اور فرشتوں میں یہ فرق ہے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بھول ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ کرنے شروع کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ تو تم میں اور فرشتوں میں فرق ختم ہو جائے گا۔ پھر جو انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ نہیں رہے گا، پھر اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا۔ لَجَاءَ بِقَوْمٍ، پھر اللہ رب العزت ایک نئی قوم لے آئے گا، یذنبون، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، وہ گناہ کر بیٹھے گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُهُمْ، تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ غلطی پہ اڑا رہے، ایک غلطی کی ہے بس وہ کرتا ہی جائے، آج بھی وہی گناہ، کل بھی وہی گناہ، پرسوں بھی وہی گناہ، ایک سال پہلے بھی وہی گناہ، ایک سال بعد بھی وہی گناہ، ایک گناہ پہ بندہ ہمیشہ کی کرتا چلا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا عیب بیان کیا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پہ اڑے رہتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پہ ہمیشگی کرتے رہتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک دفعہ تابعین کی مجلس میں بیٹھے تھے تو فرمانے لگے انکم لتعملون اعمالا، تم آج ایسے گناہ بھی کر جاتے ہو، انا لنعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یعنی ایماندار آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے،
وہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، پوری محنت میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ صحیح البخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایماندار آدمی ہے، مومن آدمی، وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے فوقہ الجبل، اس کے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اگر میں نے گناہ کیا تو یہ پہاڑ مجھ پہ گر پڑے گا، اتنا ڈرتا ہے گناہ کرنے سے ایماندار آدمی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہے کالذباب علی انفہ، اس کے ہاں گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کر لیا۔ اس لیے گناہ پہ اڑنا، ہمیشگی کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی گناہ پہ بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ غنی ہے، چاہے تو ایک غلطی پہ پکڑ لے، ایک غلطی پہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ کیوں اتارا گیا تھا؟ کوئی گناہوں کے انبار تھے، غلطیوں کے انبار تھے، کوئی بھول کوئی لاکھ کے حساب سے تو نہیں ہوگی تھی، ایک ہی بھول ہوئی، اللہ پاک نے جنت سے زمین پہ اتارا، ایک ہی گناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں دخلت النار فی ہرۃ ربطتھا، ایک عورت کو میں نے جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے گناہوں کے وہ انبار نہیں تھے، بس اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے نقصان کیا، اس کو غصہ ہے، اس نے پکڑ کے باندھ دیا، بس اس کو چھوڑا نہیں، نہ کھلایا پلایا، وہ بندی بھوکی پیاسی مر گئی، جیسے وہ مری اللہ پاک نے اس عورت کو بھی مار کے جہنم میں داخل کر دیا۔ کیا تھا؟ ایک ہی گناہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے اتر گئے، آپ کی سواری بتکنے لگی، آپ نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ معاشرہ ان کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہو، نہیں، اما احدہما لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا واما الاخر یمشی نمیما، وہ جگل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، باتوں کو نقل کرنا اس کا کام تھا، اس ایک جرم کی وجہ سے قبر کے عذاب میں پھنس گئے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہمارے جسموں کے ساتھ چمٹا نہ رہے، فوراً توبہ کیجیے، فوراً اللہ سے معافی مانگیے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ایک بھول پہ بھی پکڑ سکتا ہے، ایک غلطی پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسولوں میں سے صرف ایک بھول ہوئی ہے، صرف ایک بھول، اللہ سے اجازت لینا بھولے۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے پیغمبر کو پکڑ لیا، ایسی قید دی جس طرح کی قید کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، وہ پکڑنے میں بہت سخت ہے۔ اس لیے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پہ اڑے رہنا، مسلسل کرتے جانا، ایک رات گناہ کیا ہے تو دوسری رات بھی، ہر رات ہی گناہ کرتے جانا، یہ ایمانداروں کی نشان نہیں ہے۔ ایماندار لوگ ان سے غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ جو خوبی ہے نا توبہ والی، اللہ سے معافی مانگنے والی، اللہ سے استغفار کرنے والی، یہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی ادا یہ سب سے زیادہ پسند ہے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ خوبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اللہ کے آگے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے فرشتے ان کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دو قسم کے فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ایک فرشتوں کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے ارد گرد ہے، اور دوسری وہ جماعت جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے مسجدوں میں لگائی ہوئی ہے۔ وہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟
الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ معافی مانگنا، استغفار، بخشش طلب کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ان کے کھاتے میں تو گناہ ہوتا نہیں، وہ اپنے لیے تو استغفار کر نہیں سکتے، تو وہ اللہ کو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کے قریب ہو کر بھی وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جماعت جن کی ڈیوٹی مسجدوں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، صحیح البخاری میں ہے کہ نمازی جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ جب تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل کر، اللہم تب علیہ، اے اللہ اگر اس تیرے بندے سے باہر جا کے پھر غلطی ہو جائے، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لینا۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے، یہی وجہ ہے اس ادا کے لیے، میری اور آپ کی اس ادا کے لیے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی بچ جاتا ہے، تہجد کا ٹائم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے چند لوگ آئے، کہتے ہیں ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ گئی ہے، اسلام ہمارے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی ہے، لیکن ہم اسلام ایسے قبول نہیں کریں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ہم نے پچھلی زندگی میں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں گے، ہمارے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں، آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، ہم تب اسلام کو قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں گارنٹی دیجئے۔ ان میں بڑے بڑے سنگین گناہ کرنے والے تھے، ان میں وہ گناہ کرنے والے بھی تھے جنہوں نے صحابہ کو ستایا تھا، صحابہ کو پتھر مارنے والے بھی تھے، ان میں ڈکیتیاں کرنے والے بھی تھے، زناکار بھی تھے، بلکہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے والے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اسلام کو تب قبول کریں گے ہماری سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر توبہ کے لیے وہ چل کے آ گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، معافی مانگے، توبہ کریں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نہیں اللہ نے ادھر قید لگائی میں یہ گناہ معاف کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، نہیں، یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرو اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے کیسے گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، کیسے کیسے۔ ایک آدمی ہے جس نے 1-2 مسلمانوں کا قتل نہیں کیا، 99 قتل کیے ہیں، 99۔ آیا ایک راہب کے پاس، حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے، اشارہ کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اس نے کہا 1 قتل
نہیں مان، تو نے 99 مار دیے، اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا، 99 کا حساب دے لوں گا تو تیرا بھی دے لوں گا۔ پھر اس کے دل میں آئی کہ کہیں موت ایسے ہی نہ آ جائے، توبہ کر لو، ہو سکتا ہے شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، کہا میں نے 100 قتل کیے، 99 کے بعد ایک بندے سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا توبہ نہیں ہے، تو میں نے اس کو بھی مار دیا، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہا تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تیری موت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ایک کام کرو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو یہ ظالموں کی بستی ہے، یہ گنڈوں کی، گناہ گاروں کی بستی ہے، اس گندی مجلس کو چھوڑ دو، اس گندے علاقے کو چھوڑ دو، تم وہاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ بندہ جب بیٹھتا ہے تو نیکی کی سوچتی ہے، ادھر چلے جاؤ۔ راستے میں اس کی موت کا فیصلہ آ گیا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کا ارادہ کیا ہے، کہا ادھر جا کے توبہ کرو، راستے میں موت آ گئی ہے، اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دونوں جھگڑ رہے ہیں، عذاب والے بھی رحمت والے بھی۔ رحمت والے کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، عذاب والے کہتے ہیں اس نے توبہ کی نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فیصلہ کرو، زمین ماپو۔ اللہ رب العزت نے زمین کو وحی کر دی، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا ہے وہ توبہ کی طرف کیسے جا رہا تھا، کیسے جا رہا تھا؟ جب راستے میں بیمار ہوا، گر پڑا، وہ گرتے ہوئے بھی گھسٹتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ بس جتنا گھسٹا ہے نا، جتنا وہ زمین پہ گرا ہوا نیک لوگوں کی طرف گیا ہے، اتنی ہی زمین ان کی زیادہ نکلی تھی، قریب نکلی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے معافی کے اعلان کر دیے، اس لیے استغفار کیجیے، اللہ کے عذابوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے استغفار ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ مکہ کے کئی سنگ دل ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے اللہ کو کہو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم جو تجھے پتھر مار دے تو اپنے رب کو کہ وہ پتھر کیوں نہیں برساتا؟ اللہ پاک نے جواب دیا، کمال کر دی۔ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ایسی نہیں بات کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دو قانون ہیں، اللہ کے دو فیصلے ہیں۔ ایک اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جیسی ذات ہو اللہ ان بستی کے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور دوسرا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہو اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی جنت میں ہم سے جا چکے ہیں، لیکن ایک ہمارے پاس کنجی ہے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ استغفار کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یسرہ صحیفتہ یوم القیامہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو خوش ہو جائے، آپ فرماتے ہیں فَلْيُكْسِرْ فِيهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ لکھوا لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے، دنیا کی مصیبتوں کا بھی حل اسی میں ہے اور آخرت کی مصیبتوں کا حل بھی اسی میں ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، بارش کا کیا علاج کریں؟ کہا جاؤ بھائی اپنی قوم والوں کو کہو استغفار کریں۔ تھوڑی دیر بعد طلباء بیٹھے، تھوڑی دیر بعد ایک پھر آیا، اس نے کہا جی اتنے سال ہو گئے میری شادی کو، اللہ رب العزت مجھے اولاد نہیں دے رہا، کوئی نسخہ بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ چلا گیا، تیسرا پھر آ گیا، اس نے کہا جی مقروض ہوں، غریب ہوں، کنگال ہوں، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے، غربت کا کوئی علاج بتائے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ مدینہ پاک کا امام کہنے لگا
جاؤ بھائی جا کے خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہو استغفار کثرت کے ساتھ کریں. اب وہ چلے گئے. شاگردوں نے بعد میں پوچھا استاد محترم 3 مریض مختلف شکایتیں لے کر آئے تھے اور آپ نے علاج ایک ہی بتایا ہے. کہا میں نے علاج اپنی طرف سے نہیں بتایا, میں نے علاج قرآن پاک سے بتایا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو, استغفار کرو گے اللہ تمہیں ضرورت کے وقت بارشیں عطا کرے گا. تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بیٹے دے گا. تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال دے گا. تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بغاوت دے گا. تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری نہروں کو بھی آباد کر دے گا. استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خود بھی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہم گن لیا کرتے تھے ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمیات مرات. ایک مجلس میں 100 دفعہ تو ہم نے کئی دفعہ شمار کیا ہے. کیا آپ پڑھ جاتے تھے ایک ہی مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم, رب اغفر لی وتوب علی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میری توبہ قبول کر دے. ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ پڑھ جاتے تھے. علی پاک فرماتے ہیں آج ہی میں نے پڑھا ہے مسلم شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے چلتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس کا ایک حصہ یہ اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک. اے اللہ تو بادشاہ ہے, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ فاعترفت ذنبی, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں. فاغفر لی الذنوب جميعا, اے میرے رب تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کھاتے میں گناہ نام کی چیز ہی نہیں, آپ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. اور سب کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحیح البخاری میں عرض کرتے علمنی دعا نادو بھی فی صلاتی, کوئی دعا سکھاؤ خاص جو میں اپنی نماز میں کیا کروں. نماز میں یہ کون سی شخصیت ہے؟ اس امت کا سب سے اعلیٰ انسان ہے, سب سے اول محمد, اول خلیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعا سکھائی؟ اے ابوبکر پھر یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ بڑے ظلم ہو گئے, بڑی زیادتی ہو گئی, بڑے گناہ کر لیے, لیکن اللہ تیرے سوا کو معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ آئی, میری ماں پوچھتی ہے اللہ کے حبیب اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ قدر والی رات ہے, یقین ہو جائے کہ واقعی یہ قدر والی رات ہے, تو میں اللہ سے کیا مانگوں, کس چیز کا سوال کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھے یقین ہو جائے تو ساری رات ایک ہی دعا کرتے رہنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے, اپنی بندی کو معاف کر دے. اس لیے میرے محترم بھائیوں استغفار یہ سب کچھ ہے. جس کے گناہوں کی معافی ہو گئی اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی. مسجد بن رہی ہے مدینہ پاک میں, مسجد بن رہی ہے. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے کوئی ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا ہے, کوئی 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مزدور انصار مہاجر مزدوری کر رہے ہیں اور حضور پاک کی جیب تو خالی ہے, مزدوری اب کیا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم اغفر للمہاجرین والانصار, یہ دیکھ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے میرے انصار اور مہاجر لگے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کی مزدوری یہ دے کہ ان کو معاف کر دے, میرے انصار کو بھی معاف کر دے, مہاجرین کو بھی معاف کر دے. ایک دفعہ انصار کے سردار اکٹھے ہو کے آئے کہ ہمارا کافی وقت
बागों को पानी लगाने में लग जाता है, दूर दूर से ऊँटों पे पानी लेकर आते हैं। क्यों ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते हैं कि आप दुआ कर दें कि अल्लाह हमारे बागों में चश्मे जारी कर दे। ये मंसूबा बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि ज़रूरत के लिए आए, कहा अंसारियों आज जो मांगोगे मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से गारंटी सुनी, कहा अल्लाह के अभी थोड़ा सा मौका दीजिए, मशवरा कर ले। जब वो उनको गारंटी मिली तो दुनिया की भूल गए। हमें तो हर वक्त दुनिया की फिक्र है, दुनिया दुनिया, ये मामला ऐसे हो गया, ये हो गया। गुनाहों की, बख्शिश की, आखिरत की कौन फिक्र करता है? वो सहाबाए किराम थे, मशवरा करने लगे। कहा ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, रोज नहीं मिलता, तो क्या मांगे? उनमें से एक छोटा बच्चा बोला, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 10-11 साल की उम्र है। वो बच्चा क्या कहता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे, बख्शिश की दुआ कर दे। अगर हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं तो दुनिया तो काटी जाएगी, गुनाह माफ हो गए तो हमारी आखिरत सीधी हो जाएगी। सब ने पसंद किया, आए अल्लाह के हबीब हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। रऊफुर रहीम पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। आपने रोते हुए हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अबनाइल अंसार वाली अबनाइल अंसार। अल्लाह मेरे इन अंसारियों को माफ कर दे और इन अंसारियों के बेटों को माफ कर दे और इनके बेटों के आगे जो बेटे हों उनको भी माफ कर दे। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करता वली निसाइना, अल्लाह के हबीब हमारी औरतों के लिए भी दुआ करें। कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली निसाइल अंसार, अल्लाह अंसार की 3 नस्लों में जितनी औरतें आती हैं उनको भी माफ कर दे। एक और सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज करता है वाली मवालीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे कई गुलाम भी ईमानदार है, उनके लिए भी दुआ करते। आपने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मवालिल अंसार, अल्लाह मेरे अंसार की 3 पुश्तों में जितने गुलाम आते हैं उनको भी माफ कर दे। मुआफ़ी सब कुछ है, अल्लाह के आगे रो लो, ये बख्शिश का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथ फैलाए हुए है, दिन को भी रात को भी, कि मेरा बंदा मुझसे कब आके सुलह करता है। अल्लाह की बख्शिश भी कैसी है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। अल्लाह कहता है, लोग तो कहते हैं मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन कह देते हैं कि आइंदा से मेरे सामने ना आना, माफ तो मैंने तुझे कर दिया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जो माफ करने के बाद अपने बंदे को छोड़ता नहीं, बल्कि अपने बंदे से मोहब्बत शुरू कर देता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। कैसी मोहब्बत? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। हुजूर पाक फरमाते हैं तौबा करने वाला, माफी मांगने वाला अल्लाह के यहाँ ऐसे हो जाता है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। वो केवल जिसने कोई बदमाशी नहीं छोड़ी थी, कौम का गुंडा था, लोग सारे उससे तंग थे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हर तरफ उसके फसाद और बदमाशी के चर्चे थे। लोग उसको बुरा भला कहते हुए, बददुआएं देते हुए वो सोया करते थे। किसी की इज्जत उससे महफूज नहीं थी, किसी का माल उससे महफूज नहीं था। एक मजबूर ईमानदार खातून उसके दरवाजे पे आ गई, कहा कि बल मेरे बच्चे भूख की वजह से रोते, हमें कुछ दे दो। उसकी गंदी ज़हनियत थी, उसने अपनी ज़हनियत के मुताबिक बोला, कहा 60 सोने के सिक्के दूंगा लेकिन मैं अपनी हाजत को पूरा करूंगा। पलट गई, घर गई, बच्चे फिर रो रहे हैं, वापस आती है, मजबूर होके उसने हाँ तो कर दी, लेकिन कहा कि फल शर्त यह है कि सारे दरवाजे बंद करने होंगे, हमें कोई देखने वाला ना हो। कहा तेरी शर्त मंजूर है, इधर कौन आएगा, कौन देखेगा? जब करीब जाने लगा, कहा कि बस ठहर जाओ, शर्त लगाई थी सारे दरवाजे बंद करने हैं। कहा दरवाजे सारे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं। कहा नहीं, बाकी बाबुल वाहिद, केवल ठहर जा, एक दरवाजा बाकी है, वो अभी तूने बंद नहीं किया। अल्लज़ी बैनना व बैन रब्बिना, जो हमारे और हमारे रब के दरमियान है। तू सारे लोगों से मुझे छुपा सकता है, लेकिन मेरे रब से तो मुझे नहीं छुपा सकता। किफल डर जा, मैं एक मजबूर खातून हूँ, मेरा अल्लाह जानता है आज तक मैंने अपने रब की ये नाफरमानी नहीं की। औलाद के हाथों मजबूर होके, मजबूरी के आलम में मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार हो गई हूँ।
آج تک मैंने गुनाह नहीं किया। बस किफल की जिंदगी बदल गई। उसने कहा तूने आज तक गुनाह नहीं किया, इतनी गुर्बत के बावजूद, और मैंने इतनी दौलत के बावजूद कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं। जा ये पैसे भी ले जा और गवाह हो जा, आइंदा से कभी भी मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं तो अपने रब से छुप भी नहीं फिर सकता। वो औरत बाहर निकली, पीछे से किफल अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह तू तो मुझे यहां भी देख रहा है, मैंने तो कई गुनाह किए लोगों से छुप के, लेकिन इतने इतने बड़े गुनाह मैं तेरे सामने करता रहा। अल्लाह के आगे तौबा करने के लिए तैयार होता है, उसको दौरा पड़ता है, गिर पड़ता है, फिर उठता है, कहता है मैंने अल्लाह के सामने ये गुनाह भी किया था, ये नाफरमानी भी की थी। बार बार उठ रहे, बार बार गिर रहे, हत्ता कि उसका कलेजा फटा और मौके पे फौत हो गया कि क्या इतने बड़े गुनाह मेरा रब मुझे माफ कर देगा। सुबह सवेरे ऐलान हो रहा है, लोगों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा जालिम किफल अल्लाह ने उसको मार दिया है, वो हलाक हो गए, जिससे न तुम्हारी इज्जतें महफूज थी न तुम्हारे माल महफूज थे। दो शुक्र करते हुए आए, कहा तहकीक तो करें, उसको बुरा भला कह रहे, उसको गालियां दे रहे, कहते हैं तहकीक तो करें, मरा भी है या नहीं मरा। लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, लोगों को तो नहीं पता अल्लाह से ये रात को सुलह कर चुका है, और जिसको अल्लाह माफ करता है फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह उसके बारे में गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो अभी घर की तरफ आ रहे तहकीक करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके पहुंचने से पहले ही किफल के दरवाजे पे लिखवा दिया था, लक़द गफ़र अल्लाहुल किफला, लक़द गफ़र अल्लाहुल किफला। और लोगों खामोश हो जाओ, तुम नहीं जानते रात की तारीकी में किफल ने अल्लाह से सुलह की, अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह सिर्फ अपने बंदों को माफ़ नहीं करता, माफ़ करने के बाद अल्लाह मोहब्बत करता है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ये अल्लाह का कभी कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह कहता है जो तौबा कर ले, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए गुनाह करते हुए, 50-60 साल हो गए, दुनिया के सारे महकमों ने तुझे निकाल दिए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुझे नहीं निकाला। अल्लाह कहता है अब भी आ जा, 60 साल के गुनाह हैं लेके आ जा, अब भी नेकी करनी शुरू कर दे। जब नेक अमाल शुरू कर देता है, तौबा करने के बाद अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है इसके 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो। ऐसी मोहब्बत करने वाला हमारा रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने रब से सच्ची सुलह करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिन। फरमाए। आज का ऐलान हमारे अपने मरकज़ के लिए है जो उकाड़ा के अंदर है, अल्लाह के दीन का काम कर रहा है। कई साथी भी इधर से अब उधर देख के भी आए हैं, तो साल बाद हम उसके लिए चंदे का ऐलान करते हैं। तकरीबन 20 लाख के करीब उसका सालाना ख़र्चा है, तलबा का है, असातिज़ा हैं, बावर्ची है, और इसके साथ साथ जितने भी कई गरीब बेवा औरतें हैं उनके भी खर्चे इस बैतुल माल में से लगाए हुए हैं, और भी कई साइलीन आते हैं उनसे भी ताउन किया जाता है। तलबा कहीं दावत के लिए जाते हैं तो उनके भी खर्चे इसी मदरसे के ज़िम्मे होते हैं। तो सारे साथी ख़ुद भी और दोस्त अहबाब को भी इस मरकज़ के साथ ज़रूर ताउन के लिए तलकील करें। भाई अब्दुस्समद साहब हैं उनको जमा करवाएँ, सदीक साहब हैं, हाजी रफ़ीक साहब हैं, और जितने साथी इंतज़ामिया के सबको सारे साथी ख़ुद भी ताउन जमा करवाएं, और जहाँ कहीं ताल्लुकात हैं उनको भी ज़रूर कहें। कुछ मामलात इसी तरह के बन गए हैं, ये पूरे साल का ख़र्चा हमने इकट्ठा करना होता है, फिर पूरा साल सुकून से गुजर जाता है, परेशानी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का दिया हुआ माल